ابھی تک ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں یہ بات دیکھی کہ کس طرح یوسف علیہ السلام ایک آزمائش سے نکل کر ایک اور پہلی سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہوئے اور سارے گناہ کے راستے ان کے سامنے کھلے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچایا اور انہوں نے فرار اختیار کیا۔ وہ اس فتنے کی جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگے، یہاں تک کہ اس عورت کا شوہر جو ہے ان کو مل گیا، اور پھر وہاں پر جب بات آئی گواہی کی تو قمیص کے ذریعے سے ان کی پاک دامنی ثابت ہوئی، اور یوسف علیہ السلام سرخ رو ہوئے اس اعتبار سے کہ ملامت ان کے اوپر نہیں آئی، اور اس اعتبار سے بھی کہ قمیص یوسف علیہ السلام کی پھٹی ہوئی تھی، عورت کے کپڑے بالکل صحیح سلامت تھے، اور مزید یہ کہ جو بھی کچھ حال بگڑا تھا وہ یوسف علیہ السلام کا بگڑا تھا۔ وہ عورت تو یعنی زیب و زینت کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ میں وہ دکھائی دے رہی تھی، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر سمجھ میں آ گیا کہ غلطی یہاں پر کس کی ہے، اور اس کے شوہر نے اس عورت کو کہا کہ غلطی تیری ہے، تو اپنی اس غلطی کی معافی مانگ، توبہ کر۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک بھی یہ چیز کہ کوئی عورت زنا کی مرتکب ہو یا زنا کی کوشش کرے، یہ ایک معیوب اور بری چیز تھی، اور انہوں نے اس کو گناہ قرار دیا کہ غلطی تیری ہے، گناہ تیرا ہے، تجھے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہوتے ہیں، اس کو کسی بھی زمانے میں اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا، لیکن ہمارا جو دور ہے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں یہ چیز بھی اب آہستہ آہستہ ایکسیپٹیبل ہوتی چلی جا رہی ہے کہ شوہر والیاں بھی دوسرے مردوں کے ساتھ میں اپنے تعلقات قائم کرتی ہیں، اور سماج میں اس کو لوگ دیکھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی معاملہ ان کے ساتھ میں ٹھیک ٹھاک چلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال نسمۃ فی المدینۃ، یہاں پر بات ابھی ختم نہیں ہوئی کہ چلو بس اب معاملے پہ مٹی پڑ گئی، بلکہ جیسا کہ عزیز مصر نے کہا تھا کہ اس معاملے کو اب چھوڑ دو، اس کو ختم کر دو، اس کا ذکر مت کرو، لیکن یہ ذکر چھپنے والا نہیں تھا۔ یہ عشق و محبت کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ چھپتے نہیں ہیں، بلکہ ایک سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک باتیں پھیلتی چلی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو اس کے اندر مزہ بھی آتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنے میں، ان کے اوپر یعنی اظہار رائے کرنے میں، ان کے بارے میں آپس میں تبادلہ خیال کرنے میں، یہ ساری چیزوں کے اندر لوگوں کو مزہ بھی آتا ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ محل کے اندر جو دوسرے اور خادم اور دوسرے جو وہاں کے کارکنان ہوں گے، بہت ممکن ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ بات باہر بھی پہنچ گئی۔ مصر میں جو عورتیں تھیں، وہ عورتیں جو یعنی حکومت کے جو بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں، جو ان کی بیگمات تھیں، جو ان کی بیویاں تھیں، چونکہ ایک محل کے خادموں کا انہی کے یہاں پر جانا آنا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات دوسرے جو محل کے جو وزیر تھے، جو آفیسرز تھے، ان کی جو خواتین تھیں، جو ان کی بیگمات تھیں، ان تک یہ بات پہنچ گئی، اور ان میں یہ بات پر چرچا ہونے لگا۔ وقال نسبۃ فی المدینۃ، شہر کی عورتیں کہنے لگیں کہ امرأۃ العزیز، عزیز کی عورت، تراود فتاہا، اپنے غلام کو ہی رجھانے میں لگی ہوئی ہے، اسی کو پھسلانے میں لگی ہوئی ہے۔ قد شغفہا حبا، اس کے دل میں اس کی محبت سرایت کر گئی ہے، بالکل بیٹھ گئی ہے جا کر، گویا کہ وہ اس کے عشق میں ڈوب گئی ہے۔ انا لنراھا فی ضلال مبین، اور ہم جو ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی بالکل کھلی ہوئی غلطی ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ مصر کی جو عورتیں تھیں وہ آپس میں اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں، یہ چرچا ان میں ہو رہا تھا، اور وہ عزیز مصر کی بیوی کو غلطی پر ٹھہرا رہی تھیں۔ یہاں پر ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپس میں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی کسی کے ساتھ میں کسی کا کچھ معاملہ ہو گیا، زنا کاری کا معاملہ ہے، کسی طرح کا کوئی افیئر ہے، کسی طرح کا کچھ اور معاملہ ہے، اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں
اس کو آپس میں چرچا کرنا، اس کے بارے میں آپس میں بحث کرنا، اس کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے کو بتانا، یہ بہت ہی بری چیز ہے. ہمارے دین میں اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. ہمارے دین میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایسے گناہ کہ جس کا اثر دوسروں کے اوپر ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو ٹھیک ہے کہ خبردار کر دیا جائے لوگوں کو کہ بھائی یہ آدمی اس طرح کا معاملہ اس کا ہے. لیکن ایسے گناہ جن کا تعلق انسان کی خود کی اپنی ذات سے ہے، اگر ایسے گناہ کسی کو پتہ بھی چل جاتے ہیں تو اس کو چرچا کرنا، اس کو عام کرنا، اس کے بارے میں باتیں کرنا، یہ مناسب اور صحیح نہیں ہے. اس کے اوپر پردہ ڈال دینا چاہیے، اس کو ڈھانک دینا چاہیے. اس لیے کہ جتنی برائی کی باتیں لوگوں میں پھیلیں گی اور جتنی زیادہ یہ باتیں عام ہوں گی، لوگوں میں آہستہ آہستہ اس کے لیے ایکسیپٹنس پیدا ہوتا چلا جائے گا کہ سبھی لوگ کر رہے ہیں، سبھی لوگ کر رہے ہیں، تو پھر وہ چیز اتنی زیادہ عیب والی نہیں رہے گی. اس لیے یہ بات ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے. غیبت، تہمت اور اسی طرح کے جو معاملات ہیں اس کو منع کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ امرأۃ العزیز، یہ نہیں کہا کہ زلیخا اپنے غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ امرأۃ العزیز، عزیز کی بیوی. عزیز کی بیوی کیوں کہا؟ یہاں پر علماء نے کئی باتیں کہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی کنواری ایسا کرتی تو پھر بھی اس کو ایک عذر دیا جا سکتا تھا کہ بھئی کنواری تھی، شہوت کنٹرول میں نہیں آئی. یہاں تو وہ شوہر والی ہے، نمبر ایک. دوسری بات، شوہر کون ہے اس کا؟ العزیز، ایک بڑے منصب پر فائز ہے، شاہی وزیر ہے، اس کی بیوی ہے جو مال کے اعتبار سے بھی اور منصب کے اعتبار سے بھی اونچے مقام پر ہے. دوسری بات، جس پر فریفتہ ہوئی ہے وہ کون ہے؟ غلام، آزاد بھی نہیں. اور چوتھی بات، غلام بھی کون؟ خود اپنے گھر کا. غلام جو ہوتے ہیں وہ گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہو جاتے ہیں، تو خود اپنے غلام کے اوپر رجھی ہوئی ہے اور اس کے عشق میں ایسی ہی گرفتار ہوئی ہے، اس کی محبت میں ایسی پڑی ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی محبت سرایت کر گئی ہے، دل کی جڑوں میں اس کی محبت اتر گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے گویا کہ اس کی. تو کہا کہ بالکل یہ تو بالکل غلط بات ہے، بالکل اس کی ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ جو انہوں نے کہا، یہ انہوں نے اس زنا اور اس بے حیائی کی چیز کو برا سمجھتے ہوئے نہیں کہا کہ یہ بہت برا کام ہے زنا کا اور بے حیائی کا کام. بات دراصل کچھ اور تھی. بات دراصل کیا تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ ہم بھی دیکھیں اس غلام کو کہ وہ غلام آخر ہے کیسا، کہ جس نے عزیز مصر کی بیوی کو فتنے میں ڈال دیا ہے اور وہ سب کچھ بھول کر وہ اس کے اوپر فدا ہو گئی ہے، تو وہ غلام آخر ہے کیسا. اور اس کے اندر امرأۃ العزیز کے اندر گویا کہ ان کا یہ بھی معاملہ تھا کہ اپنے غلام پر ریجھی ہے، جو عزیز کی بیوی اتنی زیادہ نکمی ہو گئی ہے کہ اپنے غلام کے اوپر ریجھی اور اس میں کامیاب بھی نہیں ہوئی. وہ جو اس سے چاہتی تھی مطلب نکالنا، وہ اس سے مطلب بھی نکال نہیں پائی، تو اس میں اس کی ملامت بھی کر رہی ہیں، اس نے کیا تو ایک کام لیکن اس میں کامیاب بھی نہیں ہوئی. تو یہ بات انہوں نے ملامت کے طور پر نہیں کہی تھی کہ ان کو یہ بات بہت بری لگ رہی تھی، بلکہ بات دراصل یہ تھی کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ آخر ہے کون، ہم بھی تو دیکھیں. اور وہ چاہتی تھی کہ یہ باتیں ہماری عزیز مصر کی بیوی تک پہنچ جائیں تاکہ وہ غصے میں آئے، طیش میں آئے اور ہم کو وہ دکھائے جو ہم دیکھنا چاہتی ہیں. تو یہ ان کا مکر تھا، یہ ان کا فریب تھا. اسی لیے قرآن کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مکر سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے. فلما سمعت بمکرہن، جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے اس مکر کو، ان کے اس فریب کو سنا، ارسلت الیہن، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں تم کو بتاتی ہوں. اس نے سب کو بلایا، سب کو دعوت دی. وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے اس نے اچھی طرح سے بیٹھنے کا انتظام کیا، گاؤ تکیے وغیرہ لگائے اور کھانے کی چیزیں سب رکھی گئیں، کھانا کھایا گیا. اور پھر جیسا کہ عام طور پر کھانے کے بعد یا ساتھ کچھ چیزیں پھل وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا گیا، ایک چھری دے دی گئی تاکہ وہ جو چیز ان کے سامنے رکھی گئی اس کو کاٹیں. اور عین اس وقت جب کہ ان کے ہاتھ میں چھری تھی اور وہ چیز تھی جس کو ان کو کاٹنا تھا، عزیز مصر کی بیوی نے کہا اخرج علیہن، اب آ جا. یوسف کو بلایا. یوسف علیہ السلام کو پہلے سے ہی اس نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ خادم تھے،
اس کے ماتحت تھے, ان کو اس کی بات ماننی تھی, وہ کبھی بھی کہیں پر بھی اس کو طلب کر سکتی تھی, تو پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا. کہا کہ اب آ جا, ان کو بلایا. فلما رأینہ, جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو, اکبرنہ, دیکھ کر دنگ رہ گئیں, دیکھ کر دنگ رہ گئیں, منہ کھلے کے کھلے رہ گئے, اور ایسی ان کے اوپر یعنی ایسی مدہوش ہوئیں اور اس طرح سے بے قابو ہوئیں کہ ہاتھ میں جو پھل تھا بجائے اس کے اوپر چاقو چلنے کے, چھری چلنے کے, خود اپنے ہاتھوں کے اوپر چھری پھیر دی, اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ, اور زبان سے بے ساختہ جو بات نکلی وہ کیا, حاشا للہ, ما ھذا بشرا, یہ کوئی بشر نہیں ہے, یہ کوئی انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, بلکہ یہ تو کوئی بڑا مقرب کوئی فرشتہ ہے کوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے چیز بنائی ہے, ایسا خوبصورت, ایسا جوان رانا, ایسا تو ہم نے کبھی آج تک دیکھا نہیں, سوچا نہیں. تو اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے. اب ظاہر سی بات فرشتوں کو تو انہوں نے کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں کیسے نہیں ہوتے, لیکن عام طور پر یہ بات ذہنوں میں رہتی ہے کہ فرشتے مطلب ایک خوبصورت, ایک معصوم, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار, پاک باز بندے ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں ایک اچھا تصور ہوتا ہے فرشتوں کے بارے میں. شیطان کو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن کوئی آدمی بہت زیادہ برا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی تو شیطان کی طرح ہے. تو یعنی یہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے, بہت مقرب کوئی فرشتہ, انسان ہے ہی نہیں ہے. اتنا ان کے وہ لوگ جو ہیں ان کے حسن سے متاثر ہو گئی. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ فلما سمعت بمکرہن, جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یعنی جب یہ سب باتیں ہوئیں تو عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کے اس مکر کو سنا, ان کے اس فریب کو سنا, تو یہاں پر دیکھیے بات جو بتانے کی ہے وہ یہ کہ ان کا جو مقصد تھا, جو ان کا مطلوب تھا, انہوں نے اس کو صاف صاف کھلے طور پر بیان نہیں کیا کہ بھائی ہم یوسف کو دیکھنا چاہتے ہیں, ایسا نہیں بولے. یعنی مقصد تھا, چاہت تھی کہ یوسف کو دیکھیں, ہم بھی اس سے ملاقات کریں, ہم بھی تو دیکھیں آخر وہ ہے کون. لیکن انہوں نے اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا, جو الفاظ استعمال کیے, وہ کچھ اور تھے, وہ کچھ اور تھے. تو مکر میں فریب میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں ہوتا کچھ اور ہے, لیکن آدمی اس کا اظہار جو ہے وہ کسی اور الفاظ میں کرتا ہے, یعنی کہیں پر نگاہیں کہیں پر نشانہ, یہ جو معاملہ ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو عورتوں کے اندر, مردوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے لیکن عورتوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ پائی جاتی ہے, بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور اس میں نیک اور بد کا اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے. عورتیں جو ہے وہ اپنی بات کو صاف صاف نہیں بتاتی کہ ان کا اصل مسئلہ کیا ہے. اگر کسی چیز پر اگر وہ ناراض اگر ہو گئی ہیں تو ناراضگی والی بات کو نہیں بتائیں گی, بلکہ وہ کسی اور طریقے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گی. کسی چیز کو چاہیں گی کہ یہ چیز مجھ کو مل جائے تو صاف صاف نہیں مانگیں گی, بلکہ اس طرح سے گھما کے کریں گی کہ بھائی یعنی سمجھدار اگر آدمی ہو تو سمجھ پائے. جیسے ہوتا ہے نا ایک کوڈ ہوتا ہے, کوڈ کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے, کوڈ کو آدمی کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے. تو عورتوں کی باتیں بھی ایسی ہوتی کہ اس کے بارے میں اس کے جو لٹرل میننگ ہیں, جو اس کے ظاہر الفاظ ہیں, اس کا اگر آدمی میننگ لے کے بیٹھے گا تو کبھی بھی اس کو سمجھ ہی نہیں پائے گا. اور پھر عورتیں بولتی ہیں بھائی آدمی ہم کو سمجھتے نہیں ہیں. تو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا ذرا سمجھدار انسان جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, عورتوں کی باتوں کو ڈیکوڈ کرتے ہیں, تھوڑا اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ بھائی جو اس نے بولا ہے اس کے پیچھے اس کا آخر ہے کیا معاملہ, دل کی چاہت کیا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری وقت میں جب کہ آپ مرض الموت میں مبتلا تھے, اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. آپ نے حضرت ابوبکر سے کہا, یعنی آپ نے اپنے گھر میں حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تمہارے ابا کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں, اس لیے کہ میں نماز پڑھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ابو بکر جو ہیں میرے والد وہ بہت رقیق القلب ہیں, بہت زیادہ یعنی وہ رقت ان کے اوپر طاری رہتی ہے, روتے ہیں بہت زیادہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو. اور خاص کر ابھی یہ جو موقع ہے کہ آپ بیماری میں مبتلا ہیں اور آپ نماز پڑھانے کے لیے بھی نہیں آ سکتے ہیں, تو ابو بکر اگر نماز پڑھائیں گے تو وہ بہت زیادہ روئیں گے, اور پھر لوگ جو ہے نماز ہی نہیں پڑھ پائیں گے, صرف خالی روتے ہی رہیں گے ابو بکر. تو آپ ایک کام کریں, آپ عمر ابن خطاب سے کہیں کہ وہ نماز پڑھا دیں. اب یہ بات کتنی صاف صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے, لیکن اللہ کے رسول نے دوسری بار فرمایا کہ مرو ابا بکر, ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. تیسری مرتبہ آپ نے پھر یہی بات کی, اور پھر انہوں نے پھر واپس وہی بات دہرائی.
اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، کہ تم جو ہے نا یوسف والیاں ہو، تم عورتیں جو ہے یوسف والیاں ہوں۔ بات دراصل کیا تھی؟ بات دراصل یہ تھی، حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بالکل آخری وقت دکھائی دے رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اس بیماری میں آپ کی وفات بھی ہو سکتی ہے۔ اب ابو بکر اگر نماز پڑھائیں، میرے والد ہیں، میرے ابا ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو جائے اس درمیان، تو لوگوں کو کیا لگے گا؟ لوگ کیا سمجھیں گے کہ بھائی ابو بکر امام بنے اور اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، تو کیا ہوگا کہ ان کی امامت کو اللہ کے نبی کی وفات، اللہ کے نبی کے فراق کے ساتھ میں جوڑ دیا جائے گا، اور پھر یہ چیز ان کو پسند نہیں ہوگی، کسی کو بھی پسند نہیں آئے گی، کیونکہ کہ تمہارے ابا جب سے امام بنے تب سے ہمارے نبی ان کی وفات ہو گئی۔ تو اصل بات ان کی یہ تھی، لیکن اس کو ان الفاظ سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا، بلکہ کیا کہ وہ بہت رقیق القلب ہیں، بہت روتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ جو ہے عمر بن خطاب کا آپ حکم دے دیں۔ تو یہ چیز کہ عورتوں کی باتیں جو ہیں وہ اصل میں ڈیکوڈ کرنی پڑتی ہیں، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ جس نے اس کو سمجھ لیا انشاءاللہ اس کی ازدواجی زندگی جو ہوگی، اس کی میریٹل لائف جو ہے اچھی چلے گی۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، ان کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ واقعی میں یوسف جو ہے مطلب ایسی چیز ہے کہ اگر اس پہ فدا ہوا جائے، اس کے اوپر اگر مر مٹا جائے تو اس میں کوئی برائی اس کے اندر نہیں ہے۔ ان کو بھی سمجھ میں آ گئی یہ بات، ان آفیسروں کی بیویوں کو۔ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، تو عزیز مصر کی بیوی اب جو ہے ایک دم اپنے فارم میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم لوگ مجھ پر ملامت کر رہے تھے، تم لوگ میری برائی کر رہے تھے کہ یہ اپنے غلام کے اوپر ریچھ گئی ہے۔ تو کہا کہ یہی وہ غلام ہے، یہی وہ شخص ہے کہ جس کے وجہ سے تم لوگ مجھ پر ملامت کر رہی تھی۔ یعنی یہ واقعی میں یہ ایسا شخص ہے، اس کو ایسا حسن ملا ہے، اس کے اندر وہ بات ہے کہ اگر اس کے سامنے اس کو پانے کے لیے اگر ساری چیزوں کو اگر چھوڑ دیا جائے، منصب کو، بے عزتی کے ڈر کو، یا کسی بھی معاملے کو، تو سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس قابل ہے واقعی میں، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم اس کو ملامت کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، اس نے کہا کہ میں نے اس کو بہکایا، میں نے اس کو بہکایا۔ یہاں پر اس نے صاف اقرار کیا کہ یوسف کی طرف سے کبھی بھی یعنی میرے معاملے کو لے کر کبھی بھی یعنی ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، بلکہ میں نے اس کو ہمیشہ اس کو میں نے پھسلایا۔ فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ ہر بار مجھ سے بچتا رہا، ہر بار مجھ سے بچتا رہا۔ وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اگر جو میں اس کو کہہ رہی ہوں، اگر اس نے نہیں مانا، اگر اس نے میری بات کو نہیں مانا، نہیں کیا جو میں اسے کہہ رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو یہ اب یا تو جیل میں جائے گا اور یا پھر بہت زیادہ ذلیل ہوگا، بہت رسوا ہوگا۔ اب جو ہے معاملہ اب بہت ہو گیا ہے، اب بالکل میں اور صبر نہیں کر سکتی۔ تو اس نے ان سب عورتوں کے سامنے کھل کر اپنی اس جرت کا اس نے اظہار کیا کہ اب جو ہے میں بالکل اب معاملہ بالکل اینڈ پر آ گیا، اب میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اپنے اس گناہ کا کھلے عام اعتراف کر رہی ہے اور اپنے اس گناہ کو جسٹیفائی کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت جو ہے مصر کی جو حالت تھی، خاص کر جو شاہی جو یعنی محل کے لوگ تھے، جو آفیسرز تھے، ان کے اندر یہ چیز ایسی تھی کہ مطلب عزیز مصر کی بیوی بھی اور ساتھ میں وہ دوسری بیگمات، دوسرے آفیسروں کی بیگمات، ان کا بھی وہی حال ہے کہ سب کی سب مل کر جو ہے وہ اس بات پر زور لگا رہی ہیں کہ ہاں تم یہ معاملہ کر لو۔ اور اب جو ہے اکراہ بھی شامل ہو گیا ہے، اب خالی بس یہ نہیں کہ بس آ جاؤ، بلکہ اب یہ کہ اگر تم نے نہیں مانا تو اب ہم ایسا اور ایسا کریں گے، اب تجھے ہم ایسا پھنسائیں گے کہ تو ذلیل اور رسوا تو ہوگا اور قید خانے میں چلا جائے گا۔ تو یہ بہت ہی خطرناک سچویشن تھی۔ آپ سمجھ لیں کہ پہلے تو ایک وہ اکیلی تھی، اب یہ سب کی سب مل کے، یہ سب کی سب بیگمات مل کے، ظاہر سی بات ہے بڑے بڑے آفیسرز کی بیویاں ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، سج دھج کے جو ہے وہ ایسے پروگراموں میں جایا جاتا ہے، خوشبوئیں لگا کر، اچھے اچھے کپڑے پہن کر، ان عورتوں کے بیچ میں یوسف علیہ السلام گھرے ہوئے ہیں اور سب کی سب مل کر یوسف علیہ السلام پر یہ زور ڈال رہی ہیں کہ کسی طرح سے یہ ہماری بات کو مان لے۔ اور بات یہ ہے کہ اگر عزیز مصر کی بات کو اگر مان لیا جائے اس کی بیوی کو، تو پھر باقی کے لیے بھی راستہ پھر کھل جائے گا پھر۔ لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے آخری وقت تک اپنے بندھن کھولتے نہیں، اپنے آپ کو آخری وقت تک بچا کر رکھتے ہیں، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اے اللہ
اگر تو نے میری مدد اگر نہیں کی، اے اللہ اگر تو نے ان کے فریب کو اگر مجھ سے دور نہیں کیا تو اے اللہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، اور اے اللہ ان کے اس مکر کے مقابلے میں جس چیز کی طرف یہ مجھ کو دعوت دے رہی ہیں، جس گناہ کی طرف، اس کے مقابلے میں تو میرے لیے قید خانہ ہی مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کل کے درس میں بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر ہمارے لیے جو نصیحت ہے اور اس کے اندر ہمارے لیے جو ایک بہترین نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورت کے فتنے سے اور اس زنا کی برائی سے، اس بے حیائی سے جو شیطان کے حملوں میں سے سب سے زیادہ سٹیک اور سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں کارآمد اس کا حملہ ہوتا ہے، اس حملے سے اچھے لوگ نہیں بچ پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ فتنوں کے اس دور میں ہمارے ایمان کی اور ہماری عفت اور پاک دامنی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔